نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 کا اگلا حصہ، پچھلے لیکچر میں ہم اس کا شروع والا حصہ پڑھا تھا۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نون مشدد جب بھی آئے تو غنہ واجب، واو کے لیے شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کا گول کرنا۔ فَلَنُوَلِّ جو حرف بھی پیش کے ساتھ آئے اس کے اوپر بھی دونوں ہونٹ کا گول کرنا، تو نون کے اوپر بھی پیش ہے، آگے واو ہے، نولی نولی نولیَنَّکَ قِبْلَةً قبلۃ نہیں ہوگا، قب با کے اوپر قلقلہ کریں گے، قاف طا با جیم دال جو حروف ہیں جب بھی یہ ساکن آئیں تو وہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو قبلۃً ترضا، را کا سکون ما قبل زبر ہے تو پر پڑھیں گے، تردا ہانی کریں گے، داد کو پر پڑھیں گے، آگے جیم کے اوپر پھر قلقلہ کیا ہم نے، تو کے اوپر پھر قلقلہ کیا، سین کا مخرج سے ادا کیا، دونوں دانتوں کو آپس میں جوڑا اور پیچھے سے زبان آگے ٹکرائی تو مس مس۔ اس کے مقابلے میں جب یہ لفظ ادا کریں گے حیث، فا کے لیے نوکے لسان دونوں دانتوں کے درمیان کہیں آگے آئے گی، لیکن سین کے لیے نہیں آئے گی، سین کے لیے آئے گی تو وہ سا بنا دے گی اس کو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، شطرہ تو کو پر بھی کریں گے ساتھ میں، تو خود صدقت قز میں سے ہے، تو جب قطب جد میں سے قاف اور تو پر حروف ہیں تو ان کے اوپر ان کا قلقلہ بھی پر ہوگا، با جیم دال پتلے حروف میں سے ہے تو ان کا قلقلہ بھی پتلا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں ہر کلمے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اس آیت مبارکہ میں کیا حیثیت ہے، اور اپنے روٹ ورڈ جسے ہم مصدر کہتے ہیں، مصدر سے وہ لفظ کیسے بنا۔ پہلا ہی کلمہ ہے فا، فا اس کے دو نام ہیں، عطف بھی ہے اور یہ سببیہ بھی اس کو علماء لکھتے ہیں۔ لام یہ قسم کے لیے ہے، جو یہ لام ہے۔ آگے کیا ہے نوَلِّيَنَّ، تو یہ لفظ واو لام یا مادہ ولی، اردو میں جو لفظ ہے ولی، ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو وہ موڑ دیتا ہے آپ کے رخ کو، آپ کی دنیاوی زندگی میں جس میں آپ زیادہ دنیا سے تعلق لگائے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں تعلق اس کو جو حقیقی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو حقیقی ولی جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو یہ موڑنا ہوتا ہے، موڑنے والا ولی۔ تو یہ باب تفعیل کیا ہے جی، فعل یفعل، اگر فعل مضارع کی گردان کرے مرفوع صیغہ پڑے تو یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، تو یہ لفظ ہے نفعل کے وزن پر نولیو، ٹھیک ہو گیا جی۔ نولیو میں کیا ہے کہ جب اس کلمے میں اگر نون ثقیلہ کا فعل مضارع کے اوپر نون ثقیلہ کے دخول کے طریقے ہیں مختلف صیغوں پر مختلف، اور جو 5 مرفوع صیغے جو میں نے پڑھے ہیں ان 5 میں اگر نون ثقیلہ آ جائے تو اس کے لام کلمے کے اوپر پیش کو ہٹا کر زبر دیتے ہیں،
اگر دارابا یدریبو ہے تو یدریبن ہو جائے گا، تدریبن، تدریبن، اضربن، ندریبن۔ تو یہ 5 صیغوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے اوپر نون ثقیلہ لائیں گے تو اس کے آخری کلمے کے اوپر پیش کو ہٹا کے کیا دیں گے؟ زبر، فتحہ ہو جائے گی، ضمہ ہٹا کے فتحہ آ جائے گا۔ تو ایک بات آپ کو کلیئر ہوئی، 14 صیغوں میں سے ان 5 کے بارے میں تو آج پتہ چلا آپ کو، ان 5 میں واو لام کلمہ کے اوپر پیش ہٹا کر زبر دی، تو یہ لفظ بن گیا نولین۔ آگے کاف ضمیر ہے وہ منصوب ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اسی کلمے کے اندر ایک ضمیر ہے نحنو ضمیر، اس کو ہم نے کیا لکھا؟ آج میں آپ کو ایک نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کروں، نشان ہی لگاتا ہوں میں، آپ نوٹ کریں بس۔ جیسے علو صاحب نے پچھلے لیکچر میں سوال کیے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا دیکھیں آپ، یہ ضمیر کو میں نے کیا لکھا جی؟ اور کوئی منصوب ہے؟ یہ کیا لکھا میں نے؟ اور منصوب ہے کوئی جی؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور ضمیر ساری کو میں نے ہائیڈ لائٹ کرنا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مجرور۔ اس سے پیچھے کوئی مجرور ہے؟ نہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ وجوہ کم، یہ کیا ہے؟ شطرہ، یہ کیا ہے؟ مجرور۔ تا ضمیر جو ہے یہ بھی مرفوع ہے، تو مرفوع کو ہم نے گرین کلر دیا ہوا ہے۔ نوٹ کریں ذرا، آپ خود نوٹ، آپ بتائیں، میں نے اپنی مرضی سے اس آیت مبارکہ کے ساری ضمیر کو، جس کو چاہے مجرور لکھ دیا، جس کو چاہے مرفوع لکھ دیا، جس کو چاہے منصوب لکھ دیا؟ جو قاعدہ قانون ہے اس کو فالو کیا میں نے جی۔ قاعدہ کیا ہے ذرا بتائیں؟ اللہ صاحب گرین کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ قاعدہ کیا، کیوں میں نے مرفوع لکھا؟ اس میں فعل کے اندر ہے کیسے؟ مستتر ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ اس میں یہ کیا ہے؟ فعل کیا ہے اس میں جی؟ پورا فولی فعل ہے، ولی فعل ہے، فا جو ہے فا حرف عطف ہے جی۔ آگے گرین، یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ کنتم میں تا ضمیر مرفوع ہے، میم جو ہے جمع ذکور کی علامت ہے، تو تا جو ہے فعل کے اندر ہے، تو یہ ہم نے مرفوع لکھا۔ یہاں پہ فا پھر عطف ہے ولو، تو اس میں کیا ضمیر ہے؟ مرفوع ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، آپ بتائیں گے مجھے اس کو میں نے منصوب کیوں لکھا؟ کاف کے اوپر زبر ہے۔ نہیں جی، جواب غلط۔ آپ بتائیں گے اس کو میں نے منصوب کیوں لکھا؟ جی نہیں، ذرا جواب کھل کر دیں، مجھے جواب دیں، مجھ سے میرا رائے نہ پوچھیں۔ فالا لام قسم ہے، نولینک، نولیہ میں یہ ہم نے نحن ضمیر کو مرفوع کہا، یہ کاف کو ہم نے منصوب کیوں کہا؟ فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ، تو یہ بھی اس کو ساتھ اگر لفظ بولیں گے آپ تو ساتھ تو یہ بھی ہے، مطلب نولینک کے ساتھ 2 ضمیریں ہیں، ایک کو ہم نے مرفوع کہہ دیا، ایک کو منصوب کہہ دیا۔ اس کو مرفوع کیوں کہا وہ انہوں نے بتا دیا، اس کو منصوب کیوں کہا؟ فعل کے فوراً بعد ضمیر جو ہو، ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کما کن، یا نا، ان 14 صیغوں میں سے ایک ضمیر کوئی بھی جب فعل کے بعد آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قاعدہ طے ہو گیا۔
آئندہ کسی فعل کے بعد آنے والی کو مجرور تو نہیں کہیں گے، مجرور تو تب آئے گی جب حرف جر کے بعد آئے گی. جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل کے بعد ہے. فعل کے بعد آئی ہے، اس کے ہم نے منصوب لکھا. جی آگے کوئی ہے منصوب؟ نہیں. جی مجرور آپ بتائیں جی آپ صاحب. یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہے. شاباش. تو یہ مضاف الیہ کیوں ہے؟ مضاف پہلے مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ نہیں یہ مضاف کیوں ہے؟ یہ اس میں کوئی اور علامت نہیں ہے، کوئی فعل کی علامت نہیں ہے، کوئی نہیں اسم بولے نا. دو اسماء کا مرکب، اسم جمع اسم مرکب اضافی کہلاتا ہے. تو پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، پہلے اسم کو، تو دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور مضاف الیہ ہمیشہ جی اسی طرح کا ہی کلمہ ہے. وہاں پہ واحد ہے اور یہ جمع مکسر آ گئی ہے، وجوہ کم. تو قم ضمیر مضاف الیہ بن کر ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، اس لیے ہم نے مجرور لکھا. شطرہ اس میں ظرف ہے، اس کے بعد ہا ضمیر، اس کو کیا لکھا؟ مجرور متصل، اس لیے کہ یہ تو گویا آج کے سبق میں ہم نے یہ پتہ کر لیا، پتہ لگ گیا ہمیں کہ اسم کے بعد آنے والی ضمیر فعل کے اندر آنے والی ضمیر فعل کے بعد آنے والی ضمیر، اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور. اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع. اور اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب. تو یہ ہم کون سی ضمائر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ اس کے علاوہ ان دونوں میں کیا ہوگی؟ یہ ہما ہم ہوگی، ہما اور ہم. اس میں بھی ہما ہم. ٹھیک ہے جی. یہ آخر میں اس کا کیا صیغہ ہوگا؟ یا اور نا. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی فعل کے بعد آئے گی منصوب ہوگی. پہلے لیکچر میں آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا نزلنا، یہ ضمیر یہی ضمیر ہے؟ اللہ صاحب